میرا کوشچن ایکچولی قرآن کی ایک آیت سے ہے جس کے اندر غالباً سورۃ النساء کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کی ہوئی عورتیں تم لوگوں کے اوپر حرام ہیں سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا کہ اگر تو ملکیت میں آ گئی اور پھر بھی اس کا نکاح تو کچھ بات اخلاقی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر وہ پچھلا نکاح ٹوٹ گیا تو پھر بھی کچھ بات اخلاقی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جبراً توڑ دیا گیا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے، شاید میں نے اس کو پڑھنے میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. جی آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو ہمارے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں بھی دیکھ لیں، لیکن میں مختصر جواب دے دیتا ہوں. جو عورتیں عرب میں جنگ میں پکڑی جاتی تھیں ان کے بارے میں وہاں کا عرف یا وہاں کا رواج یہ تھا کہ ان کے نکاح ختم سمجھے جاتے تھے. یعنی اگر وہ واپس چلی گئی ہیں تو چلی گئی ہیں، اگر وہ اپنی آزادانہ مرضی سے کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو پھر طلاق کا طریقہ نہیں تھا. تو اس کو باقی رکھا گیا، ختم نہیں کیا گیا جب تک کہ جنگوں میں پکڑے جانے والی عورتوں کی غلامی کا معاملہ ختم نہیں ہو گیا. جو رواج پہلے تھا وہی رواج جاری رہا، یعنی ان کا نکاح خود بخود ختم سمجھا جاتا تھا. جیسے ہمارے ہاں عدالت اگر ڈگری دے دیتی ہے تو طلاق کے بغیر نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ جنگ ہوئی، قیدی پکڑی گئیں عورتیں، اب وہ آزاد ہیں، جس سے چاہے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے جی، واضح ہوگی بات.